أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو مفید ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو مفید ہے۔ تو جو مسٹر یہ کہے کہ ہم کو مولویوں سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی تقریر سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، میں سب کو سے میں بیزار ہوں، مولویوں سے بھی اور وعظ و نصیحت سے بھی، تو اس کو علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، اور یہ کہتا ہم کو مفید نہیں، تو یہ مومن بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کہیے آتے ہی آپ کو کیسا زبردست ناشتہ ملا؟ جو شخص یہ کہے میاں یہ سب مولویوں کا ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا بھائی چلو وہاں ان کی بات سنو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، یہ کہتا ہے انقلاب وغیرہ کچھ نہیں، ہمارا دل ایسا ہے کہ ہمیں کسی عالم بزرگ کی نصیحت کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ یہ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں بہت پکا ہوں، وہ کچا نہیں ہوں جو سب کی بات مان لوں۔ یہ ویسے ہی جیسے ایک شخص تھا جنگل میں، اس سے کسی نے کہا کہ تم یہاں اکیلے رہتے ہو، اتنے بڑے بزرگ ہو، کمال ہے تمہاری بزرگی کا کہ تم شیروں سے اور بھیڑیوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اس نے کہا توبہ توبہ، شیر بھیڑیا کیا چیز ہے، ہم تو اللہ میاں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اب بتائیے ساری فقیری ختم، ساری بزرگی لعنت سے تبدیل ہو گئی، کافر ہو۔ تو اللہ سبحانہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، لہذا جہاں نصیحت ہو رہی ہو اپنی اپنی مناسبت و بلٹ گروپ کے لحاظ سے وہاں جاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے انقلابات آ رہے ہیں، بعضوں کے جسم پر انقلابات کے آثار شروع ہو گئے، اور بعضوں کے دل میں انقلاب کا مادہ نکل رہا ہے۔ اب دل سے ہوتے ہوتے ایک دن جسم کے باہر بھی ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دل میں ان کے شروع ہو گیا، رنگین ہو گئی ہے اس کی خواہ سادہ، رنگین ہو گئی ہے اس کی خواہ سادہ، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے، تو داڑھی ایک دن جسم نازنی سے اور چکنے گالوں سے پھوٹ نکلے گی۔ دیکھو کیسا رومانٹک شعر ہے یہ۔ رنگین ہو گئی ہے اس کی خواہ سادہ، یعنی ململ کا کتا بھی وہ رنگین ہو گیا اس کے جسم کے رنگ سے، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ شعر پڑھے گا، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، گلیرا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ ایک دن اعلان ہوگا کھینچی جو ایک آہ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ جب اللہ درد دل دے گا اور درد دل غالب ہو جائے گا، بعضوں کا درد دل ہے، نفی نہیں ہے، درد دل ہے، مگر ابھی وہ آہستہ آہستہ بالغ کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، شاداں و فرحاں و غزل خواں ہے۔ ایک دن انشاءاللہ دیکھنا پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، اور یہ شعر پڑھے گا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو یہ آیت آج میں نے کیوں تلاوت کی ہے کہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے یہاں بھی کام ہو رہا ہے، گلشن اقبال میں اور لندن باربادوس اور خونیا استنبول، وہاں بھی یہی بول، استنبول میں بھی یہی بول، اور وہاں 19 آدمی جنوبی افریقہ سے آئے تھے، لندن سے
بنگلہ دیش سے، پاکستان سے سب 32 احباب جمع ہوئے تھے. پھر پوری بس لی گئی، ایئر کنڈیشن بس اور لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا، اور ایک تاریخ دان نمائندہ ساتھ میں بہت ہی خوش اخلاق، وہ تقریر کرتا ہوا. درمیان میں ہماری بھی تقریر ہوتی رہی. جب ہم پورنیہ پہنچے تو وہ شہر ایسا پیارا ہے کہ وہ سارا شہر نور سے بھرا ہوا ہے، اور پورے شہر والے مولانا روم پر عاشق ہیں. کسی ٹیکسی والے سے کہو مجھے مولانا کے یہاں جانا ہے تو ٹیکسی والا پھر پوچھے گا نہیں کیا نام ہے، مولانا جلال الدین رومی کی خانقاہ میں لے جائے. ایسے پیارے ہیں. جو اللہ کا پیارا بنتا ہے سارے عالم کا پیارا ہوتا ہے. پھر مولانا رومی کی خبر پر میرے مجمع مثنوی شریف کا درس دیا، ہر ثواب بخشا. اصحال ثواب تو قرآن پاک سے کیا، مگر درس میں نے وہاں مثنوی کر دیا تاکہ صاحب قبر کو عالم برزخ میں جب اللہ تعالیٰ اطلاع فرمائے تو مست ہو جائیں. یار میری خبر پر کوئی آیا شاہ مثنوی اختر اور میری مثنوی کا درس دے دیا. وہاں کے منتظمین حیران تھے کہ اتنے آدمی درس مثنوی دے رہا ہے اور فارسی میں تقریر کر رہا ہوں، اردو میں نہیں. فارسی مثنوی کی شرح فارسی میں کر رہا تھا میں. الحمدللہ رب العالمین، بڑا فخر ہے یا رب. اور پہلے مولانا حسام الدین کی خبر ہے تو ان کے بارے میں جو شعر تھا وہ میں نے پڑھا کہ مولانا حسام الدین ہی کی وجہ سے مثنوی 28,500 اشعار ہوئی ہے اسی صاحب قبر کی برکت سے. اور مولانا رومی ہی کی وجہ سے فرماتے تھے کہ اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو اور صاحب قبر سامنے. میں نے وہی شعر انتخاب کیا، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین میرے خلیفہ اور مثنوی کے سبب تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو. میں بھی جو شد ملاسوئے مقال، جلدی قلم کاغذ لاؤ، اشعار کا ورود ہو رہا ہے، اشعار وارد ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی کہ خانقاہ مولانا جلال الدین رومی میں ایک شخص کہاں کو بیعت کر لی. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. پھر خانقاہ میں بیعت کیا تو سارے جتنے افریقہ اور بنگلہ دیش سب نے تجدید بھی کر لی. یہ کام بابرکت اللہ کے کرم سے میرے شیخ جلال الدین رومی جو بچپن سے ہمارے شیخ ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے مثنوی شریف پڑھائی. تقریباً 8 علماء تھے، 6 افریقہ اور ایک بڑے عالم مولانا ایوب محدث صورتی اور ایک مولانا روح الامین ڈھاکہ کے. مثنوی شریف کا جب درس ہوا تو سب علماء نے کہا کہ ہمیں مثنوی پڑھانے کی اجازت دے دیجیے. میں نے ان کو اجازت بھی دے دی. اس کے بعد پھر نمائندہ جو تھا امیر استنبول سے بس کے ساتھ تھا تاریخ داں، وہ میں نے ان سے گزارش کی کہ ہم کو اس جنگل میں لے چلو جس جنگل میں مولانا رومی نے غم کیا ہے، جس جنگل میں اشکبار آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے ان کے اشعار 28,500 اشعار ہوئے ہیں، جس میں وہ شعر بھی ہے آہ را جز آسماں ہمدم نبود، اے دنیا والوں میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہے، اور راز لا غیر خدا محرم نبود، اور میری محبت کے درد کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. مجھے اس جنگل میں لے چلو جہاں مولانا رومی کا یہ شعر ہوا تھا کہ خوشبر از ہر دو جہاں انجام بوت، دونوں جہاں میں ہم کو وہ زمین پیاری ہے کہ میرا باتوں سرو سودا بوت. یہ خدا میرے سر کا آپ کی محبت سے سودا ہوا تھا، پرچیزنگ. میں نے آپ کی محبت خریدا اور اپنا سر آپ کی راہ پہ فدا کیا. یہ شعر جہاں ہوا اس جنگل میں لے چلو. الحمدللہ بہت ہی خوش اخلاق نمائندہ تھا وہ استنبول سے. وہ ہماری ہر خواہش کو خوشی خوشی کرتا تھا اور اس نے زندگی بھر ایسا قافلہ نہیں دیکھا کہ 32 آدمی سب داڑھی والے. اور انگریزی میں وہ تقریر کرتا تھا، افریقہ والے سب پھر ہم کو ترجمہ بتاتے تھے. پھر وہ جنگل میں لے گیا، اس نے بتایا کہ مولانا یہیں آتے تھے، یہیں روتے تھے اللہ کے عشق میں، اور یہی یہ شعر پڑھا، روتے بھی یہ شعر پڑھا تھا.
کیوں بے گریم خلقہا گریاں شوت. اے دنیا والوں، جب جلال الدین رومی اللہ کی محبت میں روتا ہے تو سارا عالم میرے ساتھ روتا ہے. اور کیوں بے نالم چرخہا نالا شوت. جب میں آہ و نالا کرتا ہوں اور آہ مارتا ہوں اور اللہ کی یاد میں، تو سارے آسمان میرے ساتھ آہ و نالا کرتے ہیں. اور یہی وہ شعر ہوا کہ قافیہ اندیشم و دلدار من. جب میں شعر کہنے میں قافیہ سوچتا ہوں تو آسمان سے آواز آتی ہے. اس آسمان کو اختر نے جا کر دیکھ لیا. آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ مندیش جز دیدار من. اے جلال الدین، تو سوچ مت، قافیہ مت سوچ. مثنوی تو میں لکھوا رہا ہوں، میں تیرے دل پر ڈال رہا ہوں، تجھ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ قافیہ مندیش جز دیدار من. تو مجھے دیکھتا رہے اور میں تیرے سے 28,000 اشعار اللہ اپنی محبت اور معرفت کے تیری زبان سے کہلا کر قیامت تک کے لیے قلقلہ مچا دوں گا تیرا، اے جلال الدین رومی. اور اتنا مجمع تھا، یعنی ہمیں کیا پتا اس قدر رش کی ایسے آہستہ آہستہ چلتے تھے لوگ. حیران تھے کہ اللہ آپ نے اس کو کیا مقبولیت جلال الدین رومی کو عطا فرمائی. اور ان کا لباس، ان کا قرآن شریف کی تلاوت، ان کی تصویر سب باقاعدہ عجائب گھر کی طرح سے سب سجا کے شیشوں میں رکھا ہوا ہے. واپسی پر شمس الدین تبریزی کی خبر پر بھی حاضری ہوئی. ان کے پیر و مرشد حضرت شمس الدین تبریزی کی بھی مسجد و قبر سب نور سے بھری، پورا شہر نور سے بھرا. میں کیا کہوں، بس دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ بس ہم اس کو تعریف نہیں کر سکتے کہ ساری سڑکیں اور سارے سب ہر طرف نور ہی نور. صفائی ایسی کہ میں کیا کہوں، اخلاق ایسے کہ جس بس سے ہم مولانا کی خانقاہ سے اپنے قیام گاہ ہوٹل میں آئے، اس کو ہم نے، ہمارے آدمی نے 5 لاکھ روپیہ دیا کرایہ. وہاں کا 5 لاکھ جو ہے وہ یہاں کا معمولی رقم ہے. 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. لیٹرین استنبول میں لیٹرین میں دربان ہوتا ہے. بیت الخلاء اور لیٹرین اور حمام میں پیخانہ کے لیے ایکسپورٹ آفس کے لیے کسی کو گھسنے نہیں دیتا. 20,000 فیس لیتا ہے. 1 لاکھ میں 5 آدمی ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہاں ایکسپورٹ ڈیوٹی وہاں فری نہیں ہے. لینڈنگ پرمٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی نہایت مہنگی ہے وہاں. لینڈنگ پرمٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی بتائیے. 20,000 دیا تب جناب اندر جانے دیا ہمارے دوستوں کو. تو مولانا حسین مفتی بھیات نے کہا 1 لاکھ میں 5 آدمی. لیکن وہ بہت ہی کرنسی وہاں کی عجیب ہے. 1 پاؤنڈ کا ملتا ہے، لاکھوں روپیہ مل جاتا ہے. خیر واپسی، پھر اس کے بعد لندن کی حاضری ہوئی. اور لندن کے بعد مانچسٹر، گلاسٹر، لسٹر، تمام ٹر جتنے تھے سب ٹر کے پاس جا کے کسی نے ٹر ٹو کیا. اور اللہ نے شکر ہے ٹر والے سب کتنے کے ٹر مس ہوئے. بہت سے لوگ بیٹھ ہوئے اور توبہ کی اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. پھر باربدوس گئے. 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے لندن سے باربدوس، 10 گھنٹہ. اور وہاں لیٹنے کی جگہ مل گئی الحمدللہ سب دوستوں کو. اور وہاں جا کر سمندر کے نیچے 150 فٹ نیچے جا کر ایک نئی دنیا دیکھی. اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلا کہ 150 فٹ سمندر کے نیچے پورا باغ، پورا گل پھول اور عجیب درخت گھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں اس میں. اور ایک مچھلیاں قسم قسم کی اور عجیب دنیا ہے. پتھروں کے پھول بنے ہوئے ہیں. اور پھر ایک غار میں لے گئے وہاں کے احباب. پہاڑ کے اندر تقریباً 1 کلومیٹر کئی فرلانگ تک غاری غار ہے، قدرتی، کسی نے انسان نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی. اور اس غار میں پانی جو گرتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس سے پھول بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب میں واپس آیا لندن ایئرپورٹ پر تو میرے دوستوں نے کہا اب آخری نصیحت کر دیجیے. تو میں نے کہا میں درس مثنوی سے شروع کیا تھا اور درس مثنوی پر ختم کرتا ہوں، جو قرآن پاک اور حدیث پاک کا ترجمان ہے اور عاشقانہ درد دل کے ساتھ ترجمان ہے کہ جس سے کو سن کر آدمی اللہ کے کلام پر، اللہ پر عاشق ہو، اس کے کلام پر عاشق ہو، اللہ کے رسول پر عاشق ہو صلی اللہ تعالی وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عاشق ہو.
یہ مادہ مولانا نے جو مصنوعی بیان کیا وہ ہمیں قرآن پاک و حدیث پاک کی سے قریب کرتا ہے اور درد دل سے ہماری خشکی دور کرتا ہے اور ہمیں عاشقانہ درد دل دیتا ہے. لہذا 2 شعر میں نے لندن ایئرپورٹ پر جو پیش کیا اور بڑے بڑے علماء اس میں تھے وہ آپ کو آج سنائی دیتا ہوں, صرف 2 شعر. اس کے بعد دعا کر کے ختم آج کی مجلس ختم. بہت تھکا ہوا ہوں, رات بھر 1 منٹ بھی سونے کو نہیں ملا. اب وہ 2 شعر کیا ہے؟ شعر نمبر 1 نار شہوت سے کشد نور خدا. ننگی ٹانگ والی عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں. میں نے کہا جو ان ننگی ٹانگوں کو دیکھے گا شیطان پیچھے ٹانگ لے گا تم کو. لہذا سمجھ لو کہ ان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے. اندر باہر کا ڈسٹمبر مت دیکھو, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سامنے رکھو کہ آنکھوں کا زنا ہے, نگاہ نیچی کرو ان کے اندر کیا بھرا ہے دیکھ لو. مگر بیویاں مستثنا ہیں, بیویاں حلال ہیں, ان کی خوب محبت کرو. بیویوں کی محبت سارے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہوں, جس کی وجہ سے خواتین کی دعائیں مجھ کو مل رہی ہیں. سب سے میں نے کہا کہ بیوی کو محبت سے شفقت سے رکھو, سختی مت کرو, رولاؤ مت. تو پہلا شعر کیا ہے کہ جب شہوت اور بری خواہش کی آگ لگے تو گناہ کی آگ کو گناہ سے مت بجھاؤ اور آگ بڑھ جائے گی. پیخانے کو پیشاب سے مت دھو, ناپاکی اور بڑھ جائے گی. پیخانے کو پیشاب سے مت دھو, ناپاکی اور بڑھ جائے گی. گناہ کی آگ کا تعلق شہوت کی آگ, جس کا تعلق ہیڈ آفس سے ہے, دوزخ سے. دوزخ میں لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ نیند آئے گی, نہ موت آئے گی, نہ زندگی ملے گی. نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. یہ مزاج کس کا ہے؟ دوزخ کا. تمام گناہوں کی ہیڈ آفس, سینٹرل آفس, مرکز, سرچشمہ, جتنے گناہ گار ہیں اگر توبہ نہ کیا تو پھر وہی ٹھکانہ ہے. تو اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مزاج دوزخ کا ہے وہی گنہگاروں کا ہے. نہ وہاں موت اور نہ زندگی موت ملے گی, نہ زندگی ہوگی نہ موت. زندگی موت کے درمیان میں کشمکش میں چیخ و پکار گدھوں کی آواز ہوگی وہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوزخی چلائے گا تو گدھے کی آواز نکلے گی. فیہا زفیر و شہیر. لہذا مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا دوزخیوں سے. گناہگاروں گناہوں سے پیٹ نہیں بھرے گا. دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا. حل من مزید کہا, اللہ سے فریاد کی ہمارا پیٹ نہیں بھرا. تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بلا قصور دوزخ میں نہیں ڈالیں گے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے فیضع قدمہ, اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے دوزخ پر. علامہ قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ پاؤں سے پاک ہے, قدم نہیں ہے اس کے. قدم سے مراد تجلی, خاص نور, خاص جلوہ, خاص اللہ کے رحمت کی تجلی ہوگی, جس کی وجہ سے وہ دوزخ کہے گی اللہ پیٹ بھر گیا. مولوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین, اے گنہگاروں گناہ کر کر کے تم کو تسلی نہیں ہوگی, تمہارے دل کو ٹھنڈک نہیں ملے گی. جس طرح دوزخ کو ہوس ہوئی ایسی ساری زندگی گناہ کی لعنت میں مبتلا رہتے ہوئے اسی لعنت میں موت آ جائے گی. جلدی کسی اللہ والے کا دامن پکڑو, خانقاہوں میں جاؤ اور جلدی سے توبہ کرو اور اللہ کا نام لو. تو اللہ کے نور سے دوزخ کا پیٹ بھرا. برانچ تمہاری شاخ جو نفس ہے, تمہارے نفس کی دوزخ اور تمہارے نفس کے گناہوں کا پیٹ بھرے گا اللہ کے نور سے, کیونکہ نور ٹھنڈا ہوتا ہے اور نار گرم ہوتی ہے. اب مولانا کا شعر سنو. نار شہوت سے کچھ نور خدا. شہوت کی آگ کیا بجھائے گی؟ گناہ کی تقاضے, برے برے گناہوں کے تقاضوں کی آگ کیا بجھائے گی؟ گناہ نہیں بجھائے گا. نور خدا, اللہ کا نور, جس نور نے دوزخ کا پیٹ بھرا وہی نور تمہارے نفس کے دوزخ کا پیٹ بھر دے گا. پھر دل ہی نہ چاہے گا. اجالے والے کہاں اندھیروں میں رہتے ہیں, جو اللہ کے نور کے اجالے میں رہتے ہیں, تقویٰ کے نور میں, ان کو اندھیروں سے مناسبت ہی نہیں رہتی. چمگادڑی جو ہے وہ بادشاہی سے تبدیل ہو جاتی ہے,
جو چمگادڑ اندھیروں میں الٹا لٹکا رہتا ہے اور گناہوں کا پیخانہ کھاتا ہے، وہی چمگادڑ اللہ کی رحمت سے، اللہ والوں کے صدقے اور ان کی صحبت و دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اجالوں میں رہتا ہے۔ اندھیرے والے پھر اللہ کی رحمت سے اجالے والے بن جاتے ہیں، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے تو کس گشتہ جانے نا کساں، اے اللہ تیری رحمت سے بہت سے نالائق، تیری رحمت سے بہت سے نالائق لائق ہو گئے، بس اپنی رحمت سے ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے لائق بنا دے۔ اب مولانا دلیل کیا؟ پھر مولانا مثالوں کے بادشاہ ہیں، مولانا رومی مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ جب میں مولانا کہوں تو سمجھو مولانا روم مراد ہے، جیسا کہ شہر قونیہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ معمولی ٹیکسی والے سے بھی کہہ دو کہ مجھے مولانا کے یہاں جانا ہے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کون مولانا، سیدھے جلال الدین رومی کی خانقاہ لے جائے گا، یا مولانا وہی ہے، وہاں مولانا مشہور ہے وہاں بھی، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ نمرود کی آگ تھی، یعنی نمرود نے آگ جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن اللہ کے نور کا معجزہ دیکھو کہ نمرود کی آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور سلامت رہا۔ ہم سلامت رہیں، تم سلامت رہو۔ یہ میرا آپ لوگوں سے خطاب ہے، یہ آپ لوگوں سے میرا خطاب ہے۔ ہم سلامت رہیں، تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے، یعنی اللہ کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب ہو جائے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے نور کا معجزہ کہ نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی بلکہ خود بجھ گئی، اور نور ابراہیم علیہ السلام سلامت، اور نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی، اور کتنی ٹھنڈی ہوئی؟ سلامتی کے ساتھ، بردم و سلامہ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ، اتنا برف بھی نہ ہو کہ میرا ابراہیم کو برف بنا دے علیہ السلام۔ تو جو لوگ اللہ والے ہو گئے، نور تقویٰ سے دل میں اللہ کا نور آ گیا، تو گناہوں کی آگ خود بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں کا نور گناہوں کی آگ نہیں بجھا سکے گی۔ اللہ کا نور حاصل کر لو، نور تقویٰ، کچھ دن غم اٹھا لو گناہ سے بچنے کا۔ نور تقویٰ، اللہ کا نور جب دل میں آئے گا تو گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، اور گناہوں کی آگ اللہ والوں کے نور کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، بلکہ خود گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، جیسے کہ نمرود کی آگ بجھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کا نور سلامت رہا۔ بس نور تقویٰ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عالم ہونا فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز حافظ ہونا فرض کفایہ ہے، مگر ہر مسلمان کو متقی بننا فرض عین ہے۔ نور تقویٰ۔ اب ایک شعر ہو گیا نا، دوسرا شعر سن لو، بس ختم کرتا ہوں۔ سارے گناہ کا سبب دنیا سے دل لگانا ہے اور آخرت کو بھولنا ہے۔ اس کا مضمون معرمی کا دیکھو کیا علوم ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اے دنیا سے دل لگانے والوں اور دنیا کی لذتوں پر مرنے والوں، بین الاقوامی بدھوؤں، سن لو، اللہ نے دنیا کا نام رکھا ہے دار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے تو گناہوں کی لذت بھی دھوکہ ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ کہاں گئے نمکین اور کہاں گئی نمکینہ، اور ٹیڈی اور ٹیڈے کدھر چلے گئے، اور سموسے پاپڑ کہاں چلے گئے۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نام رکھا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر کے کیل کانٹے، اس گھر کی قالین ٹیلی فون، اس گھر کے فرش، اس گھر کی پکوڑے سموسے، پورا گھر جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہو گیا نہیں؟ بتاؤ، اگر کسی گھر پر لکھا ہو کہ دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر کی تمام چیزیں دھوکے کا گھر ہے یا نہیں؟ وہ گھر بے جمی اجزا یہی، وہ بے جمی نعما یہی، وہ بے جمی اشیاء یہی، تمام چیزیں اس کی دھوکہ ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ نے پورے عالم کو، جو خالق کائنات ہے، پوری دنیا کو قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے، امتحان کے لیے تم کو بھیج رہے ہیں، تو سمجھ لو دوستو کہ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے۔
دنیا کے حسین بھی دھوکے ہیں, ان کی حرام لذتیں بھی سب دھوکہ ہیں. اب مولانا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا پیدا کر کے اس کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذا سبب شد خاک را دار الغرور, ذا سبب شد خاک را دار الغرور. اللہ نے اس مٹی کی دنیا کا نام دھوکے کا گھر کیوں رکھا؟ سوال قائم کر رہے ہیں, وجہ بیان کر رہے ہیں. ذا سبب شد خاک را دار الغرور, اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس مٹی کی دنیا کو دھوکے کا گھر فرمایا. کیا وجہ ہے؟ کو کشد پارا سپس یوم العبور, کہ جب دنیا سے گزرو گے اور قبرستان جاؤ گے اور جنازہ اترے گا تو تمہاری پوری دنیا پیر کھینچ لے گی, میاں اکیلے جاؤ, اب آگے ہم نہیں جا سکتے, ہم زندگی میں تمہارے ساتھ تھے. سموسے پا کر اللہ کو مت بھولنا, حسینوں سے اللہ کو مت بھولو. کو کشد پارا سپس یوم العبور, دنیا پیر کھینچ لیتی ہے جب جنازہ قبر میں اترتا ہے. بتاؤ کسی کی مرسڈیز گئی, کاروبار گیا قبر میں, بریانی اور کباب گیا, ٹیڈیاں دن کو رات دن حسینوں کو دیکھ کر بین الاقوامی گدھے کی طرح پاگل جو ہو رہا ہے, یہ عورتیں اور حسین قبر میں جائیں گے؟ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نام دھوکے کا گھر, جس گھر کے اوپر ہی لیبل لگا ہو کہ دھوکے کا گھر ہے تو اس کے اندر کی چیز دھوکہ نہیں ہوگی. جب اللہ نے پورے عالم پوری کائنات کو پیدا کر کے قرآن پاک میں اس پوری دنیا پر لیبل لگا دیا کہ دار الغرور ہے, انما الحیات الدنیا متاع الغرور, یہ دھوکے کی پونجی ہے, تو پھر اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں پوری دنیا بے جمیع اجزاء یہی و بے جمیع اشیاء یہی و بے جمیع نعماء یہی, سب دھوکہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ یہ نیا مضمون ہے یا نہیں؟ آج کبھی سنا تھا آپ لوگوں نے؟ میں یہ بالکل نیا ہے جو آج ہی بیان کر رہا ہوں. مثنوی کی شرح جو ہے مولانا رومی تو ہے قونیہ میں, مگر فیض اللہ والوں کا سارے عالم میں رہتا ہے. لہذا کتنی پیاری وجہ بیان کی. کو کشت پارا سپس یوم العبور, دنیا کی لذتیں دھوکہ اس لیے ہیں کہ جب قبروں میں جاؤ گے کفن لپیٹ کر تو کوئی دنیا کوئی حسین و نمکین تمہارا ساتھ نہیں دے گا اس وقت, تو پھر اس وقت تم کو اپنی حماقت کا احساس ہوگا, مگر اس حماقت کے احساس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. درد دل سے اختر کی بات سن لو, اللہ کے لیے میرے آہ کو قبول کر لو, اللہ کے لیے, پھر انشاءاللہ اللہ مل جائے گا. جب جاہ و باہ ختم پھر آہ ہی آہ ہے اور پھر اللہ ہی اللہ ہے, سارا عالم اللہ کا جلوہ ہے. لیکن موتیا پن آنکھوں میں دنیا کی محبت کا موتیا کا پانی ہے جو بغیر آپریشن صحیح نہیں ہوگا. آپریشن کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں کی موتیا کا خانقاہوں میں, بشرط ذکر اللہ اور بشرط اخلاص. اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, واللہ ضرور اللہ ملے گا آپ کو. اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, واللہ آپ کو ضرور اللہ ملے گا. لیکن اللہ والوں سے اللہ کے لیے جب ملو تو جان کی بازی لگا دو, جان لڑا دو, تب جان چھوڑا لو. دنیا سے جان ایسے نہیں چھوٹے گی. جان کو لڑا دو, جان لڑا کر کوشش کرو, پھر جان چھوڑا لو اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ بتائیے اگر آپ کا کوئی دوست آ رہا ہو راستے میں اس کے کچھ مشکلات ہوں تو دوست اپنی دوستی کا حق ادا کرے گا نہیں؟ جبکہ اس کو سی آئی ڈی بتا دے کہ آپ کا دوست مشکل میں پھنسا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں. جو اللہ کی طرف چلتا ہے, اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کو پیار اور محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کو سالک, اس کو دنیا میں سالک کہا جاتا ہے, مرید کہا جاتا ہے, اللہ کا طالب کہا جاتا ہے, اللہ کا عاشق کہا جاتا ہے. تو اللہ کو سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں. جو بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے میری طرف آ رہا ہے, اور پھر مشکلات میں پھنسے گا. مشکلات میں بے پردہ حسینوں نے کیا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ,
آنکھوں نے شروع کر دیا ہے دل کو ستانا، تو کیا ہوگا؟ آنکھیں کیوں کھولتے ہو بھائی؟ ستانے والوں کو بھی کہتے ہو ستانے والے بھی ہیں یہ، اور پھر دیکھتے بھی ہو، عجیب بے وقوف ہو۔ اپنے ہی منہ سے ساری دنیا کہتی ہے کہ صاحب ان حسینوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو پھر ان کی دم میں آپ ناک کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ بات عرض کر دی کہ چند روز کی میر صاحب، شاباش، میر صاحب آنکھ بند کر رہے تھے۔ میر صاحب کو میں نے زندگی میں تقریباً 27 سال 30 برس سے ہیں، کبھی دسترخوان پر میں نے آنکھ میں جھپکی نہیں دیکھا۔ پورے ہر ڈش کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا فش کدھر ہے، فش ہے، اور ہری مرچ کدھر ہے، ٹھنڈا پانی کدھر ہے۔ تقریر میں ان کو روحانی دسترخوان پر کیونکہ سکون ملتا ہے، اس لیے آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ جب اللہ کا نام کوئی لیتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے نام کا سکون ملتا ہے۔ جیسے ماں کے گود میں بچے کو نیند آ جاتی ہے، نہیں آتی؟ جو بعضے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ذکر میں نیند کیوں آتی ہے؟ ارے اس لیے نیند آتی ہے کہ بچے کو نیند آتی ہے ماں کی گود میں، بندے کو نیند آتی ہے اللہ کی رحمت کے گود میں۔ اس لیے خبر احمد کو ایک شخص نے لکھا، مولانا گنگوئی کو رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ذکر میں نیند آتی ہے، فرمایا کہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو جائے۔ دنیا کا دیکھو آج یہ نیا مضمون ہے کہ پوری دنیا اللہ نے پیدا کر کے لیبل لگا دیا، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ قرآن پاک میں لیبل ہے یہ، پھر اس کی ہر چیز دھوکہ نہیں ہوگی۔ بس دنیا میں رہو، حاجت حلال جائز نعمتیں کھاؤ، مگر گاؤں اللہ کی، وہ دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے لیے پیدا کر کے ہمیں آگاہ بھی کر دیا کہ دیکھو دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ نہ کھانا، امتحان ایگزام روم ہے، نعمتوں کو کھاؤ، میرا شکریہ ادا کرو، لیکن یہ شعر بھی بزبان حال پڑھتے رہو۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ چمن ویرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، اختر کا شعر ہے، یہ چمن ویرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربا کرے، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربا کرے۔ آ کر قضا باہوش کو، یہ دوسرا شعر میرا اختر کا، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی۔ کیا ہنگامہ؟ صبح گالوں کو یوں کرنا ہے، بریڈ نہیں ہے، بریڈ خریدنا ہے، اور بریانی کے لیے چاول باسمتی لانا ہے، ہنگامہ ہے یا نہیں؟ اور آنکھ بند ہوئی، سارے ہنگامے ختم، خاموش، ہنگامے حیات کو خاموش کری۔ اس لیے دوستو اپنے مالک کو اللہ کی یاد میں رہو، پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ دھوکے کا علاج یہی ہے، مالک کا نام ان کے بن کر رہو، دنیا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو دھوکے کا گھر بتایا، مگر دھوکہ کب ہوگا، کھائے گا کب؟ دھوکہ تو ہے مگر کھاؤ مت اس کو۔ دھوکہ تو چیز امتحان کے لیے ہے، مگر دھوکہ کھانا نہیں چاہیے۔ کیسے؟ ان دنیا دھوکے کا گھر کب ہے؟ تفسیر روح المعانی سنیے، ان الحد کا عن الاخرہ، جب دنیا تم کو اللہ سے غافل کر دے۔ وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ، اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنا لو، وَذَرِيعَةً لَهَا، اور دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو، تو یہی دنیا آپ کے لیے نعم المتاع، بہترین پونجی ہے۔ اللہ نے دھوکے کا گھر تو بنایا، تو کوئی کہے صاحب اللہ میں نے دھوکے کا گھر بنایا، ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا؟ نہیں، اللہ نے دھوکے کا علاج بھی بتا دیا کہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو۔ پانی دیا ہے، پانی میں ڈوبو مت، پانی کشتی میں مت داخل کرو، کشتی کے نیچے پانی رکھو، چلتے رہو۔ دنیا کو دل کے جیب میں رکھو جائز، ہاتھ میں رکھو جائز، صندوق میں رکھو جائز، لیکن دل میں دنیا نہ آنے دو۔
پھر یہی دنیا ہماری آخرت کا ذریعہ ہے. بتاؤ اگر سواری نہ ہوتی آپ لوگوں کو آنے میں کتنی تکلیف ہوتی, پیسہ نہ ہوتا تو کرایہ پیٹرول کہاں سے ملتا, اور جسم نہ آتا ہوتا تو کہاں سے بیٹھتے, خالی روح آ سکتی تھی عالم ارواح سے. تو یہ ساری دنیا ہمارے لیے آخرت کی تعمیر اور تعمیر وطن کے لیے پردیس میں بھیجا ہے. پردیس میں ہم کو کس لیے بھیجا ہے؟ بہت زور سے تعمیر وطن کے لیے. تو یہ پھر دنیا دھوکے کا گھر, اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ دنیا سے دل مت لگانا, پردیس میں رہ کر پردیس کی کمائی وطن میں کھائی, پردیس کے اندر تعمیر وطن کر لو, آنکھیں بچا کر حسینوں سے, زبان کو جھوٹ و حرام سے, کانوں کو گانے بجانوں سے, نمکینوں کے نمک چکھنے سے نمک حرامی مت کرو. اگر شرافت کا احساس ہے, اگر کچھ غیرت اور شرافت کا احساس ہے, بتاؤ ہم سب کے سب شریف ہیں یا نہیں؟ بنی آدم ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ہم لوگ پیغمبر ذاتے ہیں یا نہیں؟ نبی کی اولاد ہیں یا نہیں؟ بولو, کسی کو شک ہے اس میں؟ کوئی ڈارون کا تھیوری تو نہیں مانتا کہ بندر کی اولاد ہے کوئی اس میں؟ کوئی اگر ہو تو ہاتھ اٹھائے تو یہ کہتا ہوں میں بندر کی اولاد ہوں, میری تھیوری جو ہے تھیوری یہ ہماری ڈارون والی ہے. ڈارون نے کہا تھا انسان بندر کی اولاد ہے. حکیم امت نے فرمایا بکنے دو اس کو, ہر شخص کو اپنا خاندانی نسب اور خاندان پیش کرنے کا حاصل ہے. ہمارا خاندان ہم آدم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں, اور ڈارون جو ہے بندر کی اولاد ہے. اگر کوئی کہے ہم کتے کی بیٹے ہیں, ہم مان لیں تو کتے کا اولاد بچہ ہے, ٹھیک ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ایک نیا مضمون عطا فرمایا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. تو دنیا کی کوئی چیز دھوکے سے خالی نہیں, مگر اللہ کا ذکر, اللہ والوں کی صحبت, ہر وہ چیز جو اس پردیس میں ہمارے لیے تعمیر وطن کا ذریعہ ہو, وہ دھوکہ نہیں ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ دھوکہ بھی سمجھ لیا اور دھوکے سے نجات کا ذریعہ بھی سن لیجیے. شمیم صاحب ہمارے ایک مرید اور دوست تھے, حق الیقین عین الیقین کے بھائی, ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا, ایک دوست نے لکھا ہے کہ میں حاسدوں کی منصوبہ بندی کا شکار ہوں. اردو تو اس کی اچھی ہے, میں حاسدوں کی منصوبہ بندی کا شکار ہوں. دعا کرو اللہ اس اردو کو قبول کرے اور اس لذیذ اردو کی برکت سے اس کی زندگی کو لذیذ کر دے, اور ہم سب کو مزیدار حیات نصیب فرمائے. صحت کے لیے, مکان بکنے کے لیے, قرضہ اترنے کے لیے, عمرے کے لیے, کاروبار کے لیے, یہ سب اس کی دعا تو ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا کر دے, دنیا اور آخرت دونوں جہان. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. جو کچھ بھی ہے سب پرچے میں, اور جس نے پرچہ نہیں دیا اور نہ پرچار کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی حاجت کو جانتا ہے. اے اللہ آپ اپنے علم کے اعتبار سے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے, ابا فکر کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا کیا چاہیے. اے ہمارے پیارے ربا, ہماری ضروریات کی چیزوں کا آپ کو علم ہے, مگر مانگتے ہیں سنت سمجھ کر, اور آپ کا حکم ادعونی استجب لکم, مانگو ہم سے, اس لیے آپ کا حکم سمجھ کر مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے. اے مالک دونوں جہان اختر کو اور میرے سب دوستوں کو, میری اولاد و ضروریات و خاندان اور رشتہ داروں کو, اور آپ سب کو, آپ کے بھی خاندان والوں کو, یہ اللہ دونوں جہان دے دے, دنیا بھی خوب دے دے اور آخرت بھی دے دے, اپنی نعمتیں بھی دے, اور نعمت دینے والے اپنی محبت کو ہم سب پر غالب فرما دے, اور اللہ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو شخص جس گناہ کا عادی ہے اور مجرمانہ طور پر اس ہمت کی اور بھی ہے, اپنی ہمت کو استعمال نہیں کرتا, اے خدا اپنی رحمت سے ہم سب کو ہمت اور جان لڑانے کی اور جان دینے کی توفیق دے دے, اور ہماری لومڑیت کو شریعت سے تبدیل فرما دے, اور ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما. اور گناہوں سے بچنے میں جو کچھ ہم سے نالائکیاں ہم نے کی, شیطان کہتا ہے کی نہ کہو ہو گئیں, نالائکیاں ہو گئیں, یہ شیطانی چال ہے.
ہوئی نہیں، ہم نے کی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے اقرار اور اس کی ندامت میں بھی ندامت پوری نہ رہے، نہ کہتا ہم سے گناہ ہو گیا۔ یہ کہو اے اللہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے نالاکی کی، ہماری نالاکیوں کو معاف فرمائیے اور ہم سب کو بخش دیجیے، اور اپنی محبت دے کر ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما، اور جو تمام زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو نہیں مانگا بے مانگے سب کچھ عطا فرما دو، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔ بھائی کو اگر حضرت والے کی اللہ تعالیٰ عمر چلا اللہ یہ تم سامنے سلامت کرتے اللہ کو آباد والے کی اللہ تعالیٰ عمر چلا اللہ یہ تم سامنے سلامت کرتے اللہ کو آباد والے کی اللہ تعالیٰ عمر چلا اللہ یہ تم سامنے سلامت کرتے اللہ کو